الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.55 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 55 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ فَلْيُقَاتِلْ قاف تا لام سے ہے، معنی پس چاہیے کہ لڑیں، سو لیٹ فائٹ۔ فی فا یا سے ہے، معنی میں۔ ان سبیلی سین با لام سے ہے، معنی راستہ یا راہ، دا وے۔ اللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ اللہ۔ الذین الف لام لام زال یا سے ہے، معنی وہ جو کہ۔ دوز ہو یشرونا شین را یا سے ہے، معنی بیچتے ہیں خریدتے ہیں۔ یشرونا کے معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں، خریدنے کے بھی آتے ہیں۔ سیل اور پرچیز ایکچولی یہ بارٹر سسٹم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں ایک چیز دے کر دوسری چیز لی جاتی ہے۔ الحیات ہا یا سے ہے، معنی زندگی، دا لائف۔ الدنیا دال نون واو سے ہے، معنی دنیا، دی ورلڈ۔ بالآخرہ الف خا را سے ہے، معنی آخرت کے بدلے، فار دی ہیئر آفٹر۔ ومن میم نون سے ہے، معنی اور جو کوئی۔ اینڈ ہو ایور یقاتل قاف تا لام سے ہے، معنی لڑے، فائٹس۔ فی فا یا سے ہے، معنی میں۔ ان سبیلی سین با لام سے ہے، معنی راستہ یا راہ، وے۔ اللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ اللہ۔ فیقتل قاف تا لام سے ہے، معنی پھر مارا جائے، whether he is slain۔ او الف واو سے ہے، معنی یا اور۔ یغلب غین لام با سے ہے، معنی غالب آئے، ڈومینیٹس یا اوور کمس انیمی۔ فسوف سین واو فا سے ہے، معنی تو انقریب۔ دین سون نؤتیہ الف تا یا سے ہے، معنی ہم اسے دیں گے، وی ول گرانٹ ہم۔ اجرن الف جیم را سے ہے، معنی اجر، ا ریوارڈ۔ عظیما عین ضا میم سے ہے، معنی بڑا، گریٹ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ فَلْيُقَاتِلْ پس چاہیے کہ لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، الذین یشرون وہ لوگ جنہوں نے بیچ دیا، الحیات الدنیا بالآخرہ دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے، وَمَن یقاتل اور جو کوئی لڑے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فیقتل او یغلب پھر مارا جائے یا غالب آئے، فسوف نؤتیہ پس عنقریب ہم اسے دیں گے، اجرن عظیما بڑا اجر۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ پس چاہیے کہ لڑیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جنہوں نے بیچ دیا دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے، اور جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں پھر مارا جائے یا غالب آئے، پس عنقریب ہم اسے دیں گے بڑا اجر۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ فَلْيُقَاتِلْ so let fight فی سبیل اللہ in the way of Allah الذین یشرون those who sell الحیات الدنیا بالآخرہ the life of the world for the hereafter وَمَن يُقَاتِلْ and whoever fights فِي سَبِيلِ اللَّهِ in the way of Allah فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ whether he is slain or overcomes فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ then soon we will grant him أَجْرًا عَظِيمًا a great reward۔ Complete translation دیکھیں۔ So let fight in the way of Allah those who sell the life of the world for the hereafter and whoever fights in the way of Allah whether he is slain or overcomes then soon we will grant him a great reward۔ کرنٹ آیت یعنی سورہ نساء آیت 74 کو ہم ریوائز کرتے ہیں پچھلی 3 آیتوں کے ساتھ تاکہ اس کا سلسلہ ہم سمجھ پائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے ہتھیار لے لو، پھر نکلو دشمنوں سے لڑنے، ٹکڑیاں بن کر یا نکلو جمع ہو کر، اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو سستی کرتا ہے، پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے کہتا ہے کہ یقیناً اللہ کا مجھ پر فضل ہوا ہے کہ میں جب ان کے ساتھ حاضر جنگ نہ تھا، اور اگر تم کو پہنچ جائے اللہ کا فضل ضرور کہے گا گویا نہ تھی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی پاتا۔ پس چاہیے کہ لڑیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جنہوں نے بیچ دیا دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے، اور جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں پھر مارا جائے یا غالب آئے، پس عنقریب ہم اسے دیں گے بڑا اجر۔ یعنی پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ منافقین کس طرح سے جنگ کے احکامات سے پہلو تہی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مومن بندوں کو جنگ کے لیے ترغیب دے رہے ہیں۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ آیت 74 کا پہلا حصہ ہے
فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، پس چاہیے کہ لڑیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جنہوں نے بیچ دیا دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو یہاں انکریج کر رہے ہیں جہاد کے لیے جنہوں نے اپنی آخرت کی زندگی کو مقصد بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی پر پریورٹی دی ہے۔ یہاں پر دیکھیں یشرونا ہے، یہ لفظ یشری سے ہے، اس کے معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں اور خریدنے کے بھی، یعنی جیسا میں نے بتایا کہ بارٹر سسٹم میں ایک چیز دے کر دوسری چیز لیتے ہیں، اس لیے اس کے معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں اور خریدنے کے بھی معنی آتے ہیں۔ متن میں پہلا ترجمہ اختیار کیا گیا، یعنی ہم نے یہاں پر بیچ دیا کا ترجمہ استعمال کیا ہے۔ اس اعتبار سے فَلْيُقَاتِلْ کا فاعل الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ بنے گا، یعنی جنہوں نے اپنی دنیا بیچ کر آخرت خرید لی۔ یعنی یہاں پر مخاطب وہ لوگ ہیں جہاد کے لیے جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے آخرت کو پریورٹی دی ہے۔ اگر دوسرا ترجمہ اختیار کیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ ان سے جہاد کرو جنہوں نے دنیا خرید لی آخرت کے بدلے، یعنی جو لوگ کافر ہیں جنہوں نے دنیا کو پریورٹی دے رکھی ہے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان سے جہاد کرنے کا حکم ہوگا اگر یشرونا کے معنی خریدنے کے لیے جائیں، یعنی جنہوں نے دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطر اپنے دین کو فروخت کر دیا۔ اس سے مراد یہاں منافقین اور کافرین ہیں۔ سابقہ آیات میں منافقین کا ذکر آیا ہے، ہم نے دیکھا کہ آیت 72 اور 73 میں اللہ تعالیٰ منافقین کے بیہیویئر کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ جنگی احکامات سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ جو مسلمانوں کی شکست پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ جنگ سے غیر حاضر رہے اور ان کی جان بچ گئی، یعنی اگر مسلمان اپنی جان و مال کا نقصان اٹھاتے ہیں جنگ میں تو منافقین اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ وہ جنگ میں شامل نہیں تھے اس لیے ان کی اپنی جان بچ گئی۔ اسی طرح مسلمانوں کی کامیابی پر وہ افسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ بھی جنگ میں شریک ہوتے تو کثیر مال غنیمت پاتے۔ اس طرح سے اگر مسلمانوں کو جنگ میں شاندار کامیابی ہوتی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آتا تب منافقین افسوس کرتے کہ اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے تو ہم کو بھی مال غنیمت حاصل ہوتا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو محض اللہ کی رضا اور اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور بتایا گیا کہ مسلمان خواہ لڑائی میں شہید ہو جائے یا بچ کر گھر واپس آ جائے، اسے دونوں صورتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مسلمانوں کو جہاد پر یہ کہہ کر تیار کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا پر آخرت کو مقدم سمجھ رکھا ہے اللہ کے راستے میں ضرور لڑنا چاہیے، یعنی مسلمانوں میں وہ مسلمان خاص طور پر جن کی پریورٹی آخرت کی زندگی ہے ان کو اللہ کی راہ میں ضرور لڑنا چاہیے۔ انہیں کسی نقصان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو پہلے ہی دنیا کو خیر بات کہہ چکے ہیں، لہٰذا یہ اللہ کی راہ میں کٹ مریں یا غالب آئیں، انہیں ہر دو صورتوں میں اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ کفار کے خلاف جہاد کرنے میں کامیابی یا شہادت دونوں ہی اجر عظیم کا باعث ہے۔ اللہ نے دونوں حالتوں میں اجر عظیم کا ان سے وعدہ کیا ہے۔ منافقین کی باتوں سے ان کو پست ہمت کسی حال بھی ہونا نہیں ہے، یعنی کفار اور منافقین تو ہمیشہ ڈسکریج کریں گے ہی، مسلمانوں کی ہمت توڑنے کی کوشش کریں گے ہی، ان کی زہریلی باتوں سے مسلمانوں کو متاثر ہونا نہیں ہے۔ ہمیشہ پوری ہمت اور جواں مردی سے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ اللہ کی راہ میں لڑنے والا مجاہد گھر بیٹھنے والے مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ آگے آیات میں دیکھتے ہیں، یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 95، یہاں پر اس کا ترجمہ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی عذر کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں برابر نہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں پر جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑھا دیا ہے، یعنی کوئی مسلمان گھر میں بیٹھتا ہے اور کوئی اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتا ہے وہ زیادہ درجہ رکھتا ہے، اگرچہ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے بھلائی کا وعدہ کرتا ہے لہٰذا وعدہ تو ان کا بھی ہے جو گھر میں رہتے ہیں، اور اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھنے والوں سے اجر عظیم میں زیادہ کیا ہے، یعنی جہاد کرنے والوں کے لیے اجر عظیم بھی ہے اور ان کے درجات بھی بہت زیادہ بلند ہیں بنسبت ایسے مسلمانوں کے جو جہاد سے جی چرا کر گھر میں بیٹھتے ہیں۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے مخاطب ہیں، سوال کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرو، یہ عمل تم کو عذاب علیم سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے گئے یا مر گئے تو اللہ کی بخشش اور اس کی مہربانی اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی کفار، مشرکین اور منافقین جو دنیا جمع کرتے ہیں
اس سے کئی گناہ بہتر ہے اللہ کی بخشش اور اللہ کی طرف سے رحمت جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ ان سے کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے گئے یا مر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمان بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ متحد ہو کر جہاد کریں، آپس میں نہ لڑ لیں۔ دیکھیں سورہ صف کی آیت ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تو ان کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں بھی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں اللہ ان کے اعمال برباد نہیں کرے گا، جلد ہی انہیں راہ دکھائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور انہیں بہشت میں داخل کرے گا جس کی حقیقت انہیں بتا دی ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے اعمال کبھی برباد نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے حال کو درست کر دے گا، ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کی حقیقت انہیں بتا دی گئی ہے، یعنی ان کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ ان کی کوشش کا کیا اجر ہوگا۔ جہاد کی ترغیب، اہمیت اور فوائد کے سلسلے میں کچھ احادیث دیکھیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت اور ناموری کے لیے، اور کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی غصے اور قومی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف وہ ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ اس سے اللہ کا کلمہ بلند ہو، یعنی فی سبیل اللہ لڑنے والا وہی شمار ہوگا جس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے جہاد سے اللہ کا کلمہ بلند ہو، یعنی اللہ کا پیغام دور دور تک پہنچے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آنے پائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ نہ اس نے اللہ کے راستے میں جنگی اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں اس کا خیال گزرا ہو تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرنا اور جہاد کرنے کی آرزو بھی نہیں رکھنا دراصل آدمی کے منافق ہونے کی علامت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے، یعنی وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہترین ہے جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر یہ بات گراں بار نہ ہوتی تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلندی درجات کے حساب سے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اسے آگ چھوئے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اگر گرد و غبار میں اڑ گیا ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے جسم کو آگ چھوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب جان لو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، یعنی جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں خالصتاً جہاد کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے اور اللہ کے ارشادات کا اسے یقین ہو تو اللہ اسے یا تو شہادت کا درجہ دے کر جنت میں داخل کرے گا یا ثواب اور مال غنیمت دلا کر بخیر و عافیت اسے اس کے گھر لوٹائے گا۔ یعنی جس بندے کی نیت اچھی ہے اللہ تعالیٰ یا تو اس کو شہادت کا درجہ دے گا یا مال غنیمت دلا کر ثواب کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ گھر لوٹا دے گا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ حق کا انکار کرنے والا صرف حق کا انکار کر کے خاموش نہیں رہتا ہے بلکہ حق کو مٹانے کی کوششوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وہ حق پر چلنے والوں پر ظلم کرتا ہے اور حق کا اعلان کرنے والوں اور حق کی تعلیم دینے والوں کا جانی دشمن ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایسے کفار کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے جن کا مقصد ہی اللہ کی زمین پر فساد برپا کرنا ہے۔ دین اسلام کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دینے کی ترغیب قرآن و احادیث میں متواتر آئی ہے۔ مجاہد میدان جنگ میں اپنی جان قربان کر دے یا زندہ واپس آئے، ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔